بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے کربلا کے بعد کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو صرف دل کو نہیں ایمان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد اس وقت پیش آیا جب اہل بیت اطہار کوفہ اور شام کے کچھ بدبخت لوگوں کی قید میں تھے، اور وہ بدبخت لوگ امام حسین کے سر انور کو نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جب وہ لوگ ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک گرجا گھر موجود تھا، تو یزیدی لشکر نے رات گزارنے کے لیے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یزیدی لشکر شراب میں غرق تھا اور تمام یزیدی فوج ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ ایک لوہے کا قلم آسمان سے نازل ہوا اور اس نے خون میں ڈوبا ہوا ایک شعر دیوار پر تحریر کر دیا: اترجو امتن قتلت حسینن شفاعتن جدہی یوم الحساب، یعنی کیا وہ امت جس نے حسین کو شہید کیا یہ امید رکھتی ہے کہ قیامت کے دن حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب یزیدی بدبخت ہکا بکا رہ گئے اور انہوں نے فوراً گرجا گھر کے راہب کو بلایا اور سوال کیا، یہ شعر کب لکھا گیا؟ راہب نے جواب دیا، یہ شعر تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بھی 500 سال پہلے کا اس دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ دوستو، یہ جواب سن کر یزیدیوں کے دلوں میں اور بھی خوف اترا، مگر ظالموں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ جب راہب نے نیزے پر امام حسین کا سر انور دیکھا اور ساتھ ہی بیبیوں اور بچوں کو قیدیوں کی حالت میں دیکھا تو وہ راہب بے قرار ہو گیا اور اس نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو دوستو، اس راہب کو یزیدی لشکر نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے اور یہ خواتین انہی کے گھرانے کی ہیں۔ تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے کہا، معاذ اللہ ہے، تم کتنے بد نصیب لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ دوستو، راہب نے اس قافلے والوں سے عرض کی، مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم اس کے بدلے میں دوں گا۔ ظالم دولت کے لالچی تھے، فوراً مان گئے کہ ایک ہی رات کی تو بات ہے، ویسے بھی ہم نے رات گرجا گھر میں ہی گزارنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے راہب کو حضرت امام حسین کا سر مبارک دے دیا۔ راہب حضرت امام حسین کے سر انور کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے حجرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے گرد و غبار کو صاف کیا، خوشبو لگائی اور سر انور کو اپنے سامنے رکھ دیا اور رات بھر امام علی مقام کے سر انور کی زیارت کرتا رہا، گریہ کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹتے چلے گئے۔ راہب نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ اس روحانی منظر نے اس راہب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے زبان سے کلمہ طیبہ ادا کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور راہب حضرت امام علی مقام کے سر انور کی یہ نورانی کرامات دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! صبح ہوتے ہی راہب نے سر انور کو واپس کر دیا، مگر اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ اب سنیے دوستو اس واقعے کا دوسرا حیرت انگیز پہلو۔ جب یزیدی قافلہ 10,000 درہم لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور یہ لوگ اگلی منزل پر پہنچے تو انہوں نے دراہم کی تھیلیاں کھولی کہ آپس میں درہم بانٹ لیں، مگر وہ سونے یا چاندی کے درہم نہ تھے بلکہ اب مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھی اور ان پر قرآن پاک کی آیات کے یہ ترجمے لکھے ہوئے تھے، ظالم جو کچھ کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا اور ان قریب وہ ظالم جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، اس بات کا اعلان تھا کہ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر عدل الہی دائمی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کی بنیاد پر جتنی بھی فتوحات ہوں وہ بالآخر مٹی میں مل جاتی ہیں، لیکن ادب، محبت اور تعظیم کی بنیاد پر راہب جیسے غیر مسلم بھی جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام حسین کا پیغام صرف کربلا تک محدود نہیں، وہ ہر دور کے لیے ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، حق کے لیے جان دے دینا اور نبی کی آل کا احترام کرنا، یہ ہمارا دینی، ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔